أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا لا يذوقون فيها نہیں چکیں گے دوزخ میں بردن کوئی ٹھنڈک ولا شرابا اور نہ پانی الا حمیما مگر گرم پانی وغساقا اور پیپ جزاء وفاقا بدلہ ہوگا پورا پورا ان کے اعمال کے موافق انہم کانوا بے شک وہ تھے لا یرجون حسابا نہیں امید رکھتے حساب کی وکذبوا بآیاتنا کذابا اور جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو زور سے جھٹلانا وکل شیء اور ہر چیز کو احصیناہ شمار کر رکھا ہے ہم نے کتاباً کتاب میں فذوقوا پس چکھو تم فلن نزیدکم پس ہم نہیں زیادہ کریں گے تمہارے لیے الا عذابا مگر عذاب ان للمتقین بے شک پرہیزگاروں کے لیے مفازن کامیابی ہے حدائق باغات ہوں گے واعنابا اور انگور وکواعب اور نوجوان عورتیں اترابا ہم عمر وکأسا اور پیالے ہوں گے دہاقا بھرے ہوئے لا یسمعون فیہا نہیں سنیں گے اس میں لغوا کوئی بیہودہ بات ولا کذابا اور نہ جھٹلانا جزاء من ربک بدلہ ہوگا آپ کے رب کی طرف سے عطاء دیا ہوا حسابا حساب سے رب السماوات جو رب ہے آسمانوں کا والارض اور زمین کا وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے الرحمن نہایت رحم کرنے والا ہے لا یملکون نہیں مالک ہوں گے من ہو اس کی طرف سے خطاباً بات کرنے کے یوم یقوم الروح جس دن کھڑا ہوگا روح الامین والملائکۃ اور فرشتے صفاً قطار در قطار لا یتکلمون نہیں کلام کر سکیں گے الا من مگر وہ اذن لہ الرحمن جس کو اجازت دے گا رحمان وقال صوابا اور کہے گا بات ٹھیک ذالک الیوم الحق یہ دن برحق ہے فمن شاء پس جو شخص چاہے اتخذ الی ربہ بنا لے اپنے رب کی طرف مآبا ٹھکانہ انا انذرناکم بے شک ہم نے تمہیں ڈرایا ہے عذابا قریبا قریبی عذاب سے یوم ینظر المرء جس دن دیکھے گا آدمی ما قدمت یداہ جو آگے بھیجا ہے اس کے ہاتھوں نے ویقول الکافر اور کہے گا کافر یا لیتنی
کاش کہ میں کنت ترابا ہوتا مٹی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قائم ہونے کے دلائل بیان فرمائے ہیں کہ جس ذات نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیے، پہاڑ پیدا کیے، تمہارے جوڑے پیدا کیے، نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، رات کو لباس بنایا، دن بنایا روزی کمانے کے لیے، بادلوں سے بارش برسائی، زمین سے دانے اگائے، گھنے باغات پیدا کیے، جو رب یہ سارے کام کر سکتا ہے اس کے لیے قیامت قائم کرنا کیا مشکل ہے۔ وہ قیامت قائم کرے گا، پھر ایک گروہ دوزخ میں جائے گا۔ جہنم سرکشوں کی طاق میں ہے اور وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ وہ قرنہائے قرن دوزخ میں رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہیں چکیں گے وہ دوزخ میں ٹھنڈک اور نہ پانی، الا حمیما وغساقا، مگر گرم پانی اور پیپ۔ دنیا میں گرمی کے موسم میں لوگ ٹھنڈی بوتلیں پی کر، شربت جوس پی کر کلیجے کو ٹھنڈا کرتے ہیں، لیکن دوزخیوں کو گرم پانی ملے گا، ایسا کہ یشوی الوجوہ، چہروں کو جلا دے گا، یتجرعہ ولا یکاد یسیعہ، گھونٹ گھونٹ کر کے اتارے گا اور قریب نہیں ہوگا حلق سے اتار سکے، چند قطرے بھی اندر چلے گئے تو فقطع امعاءہم، پس کاٹ ڈالے گا ان کے آنتوں کو ریزہ ریزہ کر کے پاخانے کے راستے نکال دے گا، جس طرح جمال کوٹا اندر سے سب کچھ نکال دیتا ہے۔ سورہ حج کے آیت نمبر 19-20 میں ہے، اور بہایا جائے گا ان کے سروں پر گرم پانی، یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، پگھلایا جائے گا اس کے ساتھ جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور ان کی کھالیں بھی جلائی جائے گی، سارا چمڑا ادڑ کر پاؤں سے اتر جائے گا، کوئی ایک قسم کا عذاب نہیں، اور زخموں سے بہنے والا پیپ ہوں۔ اور یہ معنی بھی ہے کہ وہ پانی جس سے پیپ اور خون دھویا گیا ہو، پیپ اور خون آلود پانی، وہ پلایا جائے گا۔ آج ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، کراہت ہوتی ہے، گن آتی ہے، یہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ جزاء وفاقا، بدلہ ہوگا پورا پورا ان کے اعمال کا جو انہوں نے کیے ہیں۔ یہ بدلہ ان کو کیوں ملے گا؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ امید نہیں رکھتے تھے حساب کی، کہتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی میدان محشر نہیں، کوئی جنت دوزخ نہیں۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو زور سے جھٹلانا۔ کذبا کا معنی جھوٹ، اور کذاب کا معنی ہوتا ہے زوردار طریقے سے جھٹلانا۔ مثلا کسی نے کہا یہ قرآن جادو ہے، کسی نے کہا خود گھڑ کے لایا ہے، کسی نے کہا اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا نہیں ہے۔ کہہ لو جو کچھ کہنا ہے اور کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے ہم نے کتاب میں، ہر چیز کا ہم نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر اس کے فنا ہونے تک کہ ہر چیز لوح محفوظ میں درج ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ کتاب سے مراد ہر آدمی کا اعمال نامہ ہے، اس نے جو کیا ہے وہ اس میں درج ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ کتابک، پڑھ اپنا اعمال نامہ۔ ہر آدمی اپنا اعمال نامہ خود پڑھے گا، چاہے پڑھا ہوا ہو یا ان پڑھ ہو۔ ان پڑھ کو اللہ تعالیٰ پڑھنے کی قوت عطا فرمائیں گے، خود پڑھے گا اور تعجب کرے گا اور کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا ہے یہ، اس کتاب کو، میرے اعمال نامے کو نہیں چھوڑتا کوئی چھوٹی بات اور نہ کوئی بڑی بات، مگر اس نے اس کو سنبھال رکھا ہے، سب کچھ اس میں درج ہے۔ آج دنیا میں انسان کئی نیکی بدی کے کام کر کے بھول جاتا ہے، وہاں دماغ اتنا مضبوط اور قوی کر دیا جائے گا کہ ہر چیز اس کے ذہن میں آ جائے گی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کہیں گے فذوقوا، پس چکو تم اے مجرمو، فلن نزیدکم الا عذابا، پس ہم نہیں زیادہ کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب۔ روز بروز عذاب کا اضافہ ہوگا۔ مثلا آج اگر 4 درجے کا ہے تو کل 5 درجے کا ہوگا اور پرسوں 6 درجے کا ہوگا۔ جس طرح مومنوں کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا کہ آج کے پل کی اور لذت، کل کے پل کی اور لذت، پچھلے دن والے کی
زیادہ لذت ہوگی، مقدار اور تعداد بھی بڑھتی جائے گی، کافروں کے عذاب میں اضافہ ہوگا۔ قیامت قائم ہونے کے بعد نافرمانوں اور سرکشوں کا یہ نتیجہ ہوگا۔ اب ان کے مد مقابل پرہیزگاروں کا حال سنو۔ فرمایا ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ متقین کا مادہ تقوی ہے، اور تقوی کا معنی ہے بچنا۔ بہترین تقوی کفر و شرک سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے، پھر اس چیز سے بچنا ہے جس سے شریعت نے اپنے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو ایسے لوگ جو کفر شرک سے لے کر کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچتے ہیں ان کے لیے کامیابی ہے۔ پھر مفازن مصدر میمی بھی بن سکتا ہے، مصدر میمی بھی بن سکتا ہے جس کا معنی ہے کامیابی، اور اسم ظرف کا صیغہ بھی بن سکتا ہے جس کا معنی ہے کامیابی کی جگہ، دونوں معنی صحیح ہیں۔ فرمایا حدائق، یہ حدیقتن کی جمع حدیقہ، ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد دیوار ہو، چاہے اینٹوں کی ہو، پتھروں کی ہو، مٹی کی ہو یا درختوں کی ہو، اور ایسا باغ جس کے ارد گرد دیوار نہ ہو اسے عربی میں روضہ کہتے ہیں۔ تو پرہیزگاروں کے لیے باغ ہوں گے جن کی حد بندی ہوگی، وعنابا، اور انگور ہوں گے، عناب عنبن کی جمع ہے، اور عنب کا معنی ہے انگور۔ دنیا کے انگور جنت کے انگوروں کے مقابلے کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ وکواعب اترابا، اور نوجوان عورتیں ہم عمر، وکواعب یہ کاعبن کی جمع ہے، اور کاعب اس عورت کو کہتے ہیں جو اب جوان ہوئی ہے، یعنی اس کے پستان ابر آئے ہو، اٹھتی جوانی۔ اور اطراب تربن کی جمع ہے، تربن کا معنی ہے ہم عمر، یعنی وہ حوریں نوخیز اور ہم عمر ہوں گی، یعنی جنتی مردوں اور حوروں کی عمریں برابر ہوں گی۔ اور یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ وہ عورتیں آپس میں ہم عمر ہوں گی، اور جنتیوں پر بڑھاپا نہیں آئے گا، شباب رہے گا، 30 سال کے لگ بھگ عمریں رہیں گی۔ کہتے ہیں کہ طبی اعتبار سے 30 سال کی عمر میں قوت بدنی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے، اور آدمی جب 40 سال کا ہو جاتا ہے تو قوت عقل اور دماغ مکمل ہو جاتے ہیں، اور 40 سال کے بعد قوت بدنی آہستہ آہستہ گھٹنی شروع ہو جاتی ہے، جتنی چاہے طاقت کی جائے استعمال کرے اور سونے ہیرے کے کشتے کھائے۔ تو فرمایا نوجوان ہم عمر عورتیں ہوں گے، وکأسن دہاقہ، اور پیالے ہوں گے بھرے ہوئے دودھ کے، شراب کے، شہد کے، خالص پانی کی، اور جنت کے چشموں کا ذکر بھی ہو چکا ہے، کافور، زنجبیل، سلسبیل اور کوثر کے چشمے۔ ان ذائقوں سے آدمی کو لطف و سرور آئے گا، اور پینے کے بعد طبیعت میں اتنی خوشی ہوگی کہ دنیا میں کسی شے کے کھانے سے طبیعت اتنی خوش نہیں ہوتی۔ فرمایا لا یسمعون فیہا، نہیں سنیں گے جنت میں لغوا، کوئی بیہودہ بات، جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، دل آزاری کی کوئی بات نہیں ہوگی، ولا کذابہ، اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانے کی بات۔ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں، جیسے سیاسی لوگ ایک دوسرے کو جھٹلاتے رہتے ہیں، ایک کہتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ دوسرا کہتا ہے یہ جھوٹا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سب سچ کہتے ہیں، کیونکہ ہے تو سارے ہی جھوٹے، لیکن جنت میں کوئی کسی کو نہیں جھٹلائے گا۔ جزاء من ربک، بدلہ ہوگا آپ کے رب کی طرف سے، عطاء حسابا، دیا ہوا حساب سے، یعنی حساب کا معنی کافی ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کو جو بدلہ ملے گا وہ کافی ہوگا۔ رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے، فضا اور خلا ہے، اور اس میں جو کچھ ہے اس کا بھی رب ہے۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ الرحمن، اور رحمان ہے بہت رحم کرنے والا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رحمان اسے کہتے ہیں جو بن مانگے دے، اور رحیم اسے کہتے ہیں جو مانگنے پر دے۔ دیکھو کتنی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا فرمائی ہیں۔ وجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے دیے، زبان، آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے عطا فرمائے، کیونکہ اس وقت انسان کو کوئی شد و بدھ نہیں تھی، تو یہ ساری چیزیں بن مانگے عطا فرمائی۔ پھر جب شد بدھ حاصل ہوئی تو انسان نے اپنی ضروریات مانگنی شروع کی، پھر اللہ تعالیٰ انسان کے حق میں جو چیز بہتر سمجھتا ہے
عطا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وہ رحمان ہے، اور یاد رکھو لا یملکون منہ خطابا، نہیں مالک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کرنے کی، گفتگو کرنے کے۔ محشر میں اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوں گے جو اس کے لائق ہوگی۔ مخلوق بالکل خاموش ہوگی، کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ یوم یقوم الروح، روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، کیونکہ روح القدس جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے اور روح الامین بھی ان کا لقب ہے اور تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ یہ جبرائیل علیہ السلام بھی کھڑے ہوں گے، والملائکۃ صفا، اور باقی فرشتے بھی صف بصف کھڑے ہوں گے۔ انسان الگ کھڑے ہوں گے، جنات الگ کھڑے ہوں گے، حیوان الگ کھڑے ہوں گے۔ عجیب منظر ہوگا، ہر ایک کو اپنے اپنے نفس کی پڑی ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تیری نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں، ایک نیکی تلاش کر کے لا تاکہ تیرا نیکیوں والا پلہ جو ہے وہ باری ہو جائے۔ تو بڑی چاہ کے ساتھ اپنے لنگوٹی یار کے پاس جائے گا کہ بھائی مجھے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، دے دے۔ وہ کہے گا میرے سے پیچھے ہٹ جا، تجھے نیکی دے کر میں کیا کہا جاؤں گا۔ پھر اپنے بھائی کے پاس جائے گا، پھر باپ کے پاس جائے گا، سب جواب دیں گے۔ آخر میں اپنی ماں کے پاس جائے گا اور کہے گا اتعرفنی، کیا تو مجھے پہچانتی ہے؟ کہے گی ہاں، تو میرا وہی بیٹا ہے جس کو میں نے پیٹ میں اٹھایا اور جنا اور پرورش کی۔ کہے گا امی پھر بات یہ ہے کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، اگر نیکی مجھے دے دے تاکہ میرا نیکیوں والا پلہ باری ہو۔ وہ کہے گی پیچھے ہٹ جا، تجھے نیکی دے کر میں کہاں جاؤں گی۔ سورہ عبسہ پارہ نمبر 30 میں ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے اور بھاگے گا اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ تو فرمایا جس دن کھڑے ہوں گے روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے قطار در قطار، لا یتکلمون، نہیں کلام کر سکیں گے، الا من اذن لہ الرحمن، مگر وہ جس کو اجازت دے رحمان، جس کو رحمان بولنے کی اجازت دے گا وہ بول سکے گا۔ وقال صوابا، اور کہے گا بات درست۔ آج دنیا میں ایسے ہوشیار قسم کے لوگ بھی ہیں جو دوسرے کو جھوٹ بول کر مطمئن کر دیتے ہیں، مگر وہاں یہ داؤ نہیں چلے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت ہوگی۔ وہ علیہم بذات الصدور ہیں، دلوں کے راز جانتا ہے۔ فرمایا ذالک الیوم الحق، یہ دن بر حق ہے، سچا ہے، انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو جب یہ حق ہے تو فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پس جو شخص چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ۔ آج موقع ہے، جو کر سکتے ہو کر لو، آنکھیں بند ہونے کے بعد کچھ نہیں کر سکو گے۔ اگر کچھ نہ کیا، کفر شرک سے باز نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اور جس دن کاٹے گا ظالم اپنے ہاتھ، يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کاش میں بنا لیتا اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ راستہ، مگر اس وقت چیخنا چلانا کس کام کا۔ تو فرمایا بس جو شخص چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، بے شک ہم نے تمہیں ڈرایا ہے قریبی عذاب سے۔ یوم ينظر المرء، جس دن دیکھے گا آدمی ما قدمت یداہ، جو آگے بھیجا ہے اس کے ہاتھوں نے، نیکی اور بدی جو بھی کی ہے سب سامنے ہوگی۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کہے گا کافر یا لیتنی كُنتُ تُرَابًا، کاش کہ میں ہوتا مٹی۔ بات توجہ سے سنیے، قیامت والے دن حساب تو جانوروں کا بھی ہونا ہے، لیکن حساب کتاب کے بعد جانوروں کو اللہ تعالیٰ خاک بنا دیں گے، سوائے 13 جانوروں کے، وہ جنت میں جائیں گے۔ ایک ان میں سے اصحاب الکہف کا کتا ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد ہے، اور باقیوں کے نام بھی تفسیروں میں لکھے ہیں۔ باقی سب جانور خاک کر دیے جائیں گے۔ تو جس وقت جانوروں کو خاک کر دیا جائے گا تو کافر کہے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، کیونکہ سامنے نظر آ رہی ہوگی۔
وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ کافر سے کافر اعظم مراد ہے، اور کافر اعظم ابلیس لعین ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اور اس نے انکار کر دیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کس چیز نے روکا تجھے کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اس موقع پر ابلیس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور اس کو پیدا کیا مٹی سے، میں خاکی کو سجدہ کیوں کروں؟ لیکن اس دن ابلیس یہ کہے گا کہ میں بھی مٹی ہوتا کہ آج خاکیوں کو کیسے عہدے مل رہے ہیں، کاش کہ میں بھی مٹی ہوتا اور درجے پاتا۔ تو کافر سے مراد کافر اعظم ہے۔